انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ البتہ اگر بڑھائیں گے آپ میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ آپ مجھے قتل کریں، نہیں میں بڑھانے والا اپنے ہاتھ کو تیری طرف کہ میں تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، پھر ہو جائے گا تو جہنم والوں میں سے، اور یہ جہنم بدلہ ہے ظالموں کا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا کچھ پس منظر میں نے کل بیان کیا تھا۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پکی بات ہے کہ اللہ عبادت قبول صرف تقوی والے کی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں ضابطہ بیان کر دیا۔ پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول صرف تقوی والے کی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا، موت کے آثار شروع ہونے والے تھے، وہ کثرت سے رو رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی ساری زندگی نیک اعمال والی عبادت والی ہے، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ تو نیکیوں کا ڈھیر لے کے جا رہے ہیں، آپ تو آگے کی تیاری کر کے جا رہے ہیں، آپ کے لیے تو اگلا جہان آسان ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میری نگاہ میں اس وقت فلاں آیت کا یہ جملہ گھوم رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میری عبادتیں تو بہت ہیں، نیک اعمال تو بہت ہیں، لیکن قبول تب ہونے ہیں کہ جب میرا شمار متقین میں ہوگا۔ اب یہ مجھے کیا پتہ، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میرا شمار متقین میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرا شمار متقین میں ہے پھر تو میری عبادت قبول ہے، لیکن میرا شمار اگر متقین میں نہیں ہے تو پھر میری عبادت قبول ہونے کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابہ میں سے بڑے عالم ہیں، افقہ من الصحابہ ان کو کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید سنایا تھا کہ جب کوفہ شہر بس گیا اور کوفہ کے اندر تمام باقی شہری ضروریات مہیا ہو گئیں، تو کوفہ والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر حاضر ہوئے کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہمارے شہر کی ایک ضرورت ہے، ہم وہ لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، اور وہ ضرورت کیا ہے کہ ہمیں ایک بڑے عالم دین کی ضرورت ہے۔ مسلمان سوسائٹی کو ہمیشہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو آج ہماری مصیبت بن گئی ہے کہ ہم نے الیکشن میں اپنی ضرورتیں گنوانی ہیں، گلی ہماری ضرورت ہے، نالی ہماری ضرورت ہے، سولنگ ہماری ضرورت ہے، فلاں ہماری ضرورت ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سکول ہے، گیس ہے، ایک ایک چیز گنوائیں گے۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ یہاں مسجد ہماری ضرورت ہے، حکومت کو نہیں کہتے یہاں پر مسجد ہماری ضرورت ہے، یہاں پر کوئی بڑا عالم دین ہماری ضرورت ہے، یہاں کوئی بڑا دینی ادارہ ہماری ضرورت ہے۔ اور نہ کہنے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو خود مسلمانوں میں اس کی طلب نہیں رہی، اور دوسری وجہ چیز مانگی اسی سے جاتی ہے جس کے پاس ہو تو صحیح۔ حکومت خود بیچاری ہم سے دین کے لحاظ سے اس معاملے میں پہلے ہی گئے گزری ہے، تو ان سے بندہ کٹے والے گھر سے بندہ کیا دودھ مانگے گا، ان سے کیا بندہ
دین مانگے گا؟ جو بیچارے سارے ہی بے دین ہیں، وہ تو ساروں نے کوشش کی ہوئی ہے امریکہ کو بتانے کے لیے کہ میں تیرا زیادہ وفادار ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں تیرا زیادہ وفادار ہوں، نمبر میرا لگا دیجئے۔ جو بیچارے یوں ہوں مسلمانوں کے حکمران، ان سے مسلمان بیچارے کیا مسجد کی توقع رکھیں گے، کیا مدرسے کی توقع رکھیں گے، کیا ان سے دین کی توقع رکھیں گے، علماء کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو خود بیچارے ان کو مٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ کوفہ شہر والے مدینہ طیبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پورا وفد لے کے آئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے شہر کی اور ضرورتیں پوری، لیکن ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک بڑا عالم ہمیں چاہیے، کہ ہمیں مسائل دینیا کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے، بغداد جانا پڑتا ہے، مدینہ آنا پڑتا ہے، کافی دنوں کا سفر ہے اس وقت کے لحاظ سے، اونٹ گھوڑوں کا سفر، کئی دن لگ جاتے ہیں جاتے آتے ہوئے، تو دینی رہنمائی کے لیے، دینی مسائل کے لیے ہمیں ایک بڑے عالم کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک عالم ہے جو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے بھی امور سلطنت میں کئی دفعہ دینی مسائل کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے اس عالم کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے مشاورت کے لیے، لیکن تم اگر کہتے ہو تو تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ ساتھی کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن مسعود کو بلا کے، جب بلا کے لے آؤ وہ آئے تو وہ اتنا چھوٹا سا مولوی کہ ہمارے ہاں مولوی کہا جاتا ہے کم از کم گردن ہو، پیٹ ہو، پنڈلی ہو، کہ پتہ چلے تم بھینسا آ رہا ہے، تو پھر اس کو بڑا مولوی ہم کہتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں، یہ میں اپنی مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا ماشاءاللہ بڑا ڈھیل ڈھول والا، اور کپڑے بڑے کھلے پہنتا، پگڑی باندھتا، تو جب کوئی مہمان آتا ہمارے استادوں سے پہلے اس سے ملتا، یہ بڑا عالم ہوتا، اس لیے کہ ہمارا آج کل کا یہ بھی اس کی دستار وستار کو زہری ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ بیچارہ چھوٹا سا وجود ہے، پتلا سکڑا سا آدمی ہے۔ ایک صحابی ان سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری پنڈلیاں تو ایسے ہیں جیسے میرا مسواک ہے، یعنی اتنا وہ کمزور آدمی تھا۔ تو وہ کوفہ والے کہنے لگے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ سے بڑا عالم مانگا ہے، تو آپ ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بندہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ جو تم وجود دیکھ رہے ہو نا، یہ سر سے لے کے پم تک علم کا بھرا ہوا، سر سے لے کے پم تک یہ علم کا بھرا ہوا ہے۔ افقہ من الصحابہ، سارے صحابہ میں سے بڑا فقیہ اور عالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا قول ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا قول فرمایا کہ مجھے اگر کوئی بندہ یقین سے خبر دے دے کہ میرے اللہ نے میری فلاں نیکی قبول کر لی ہے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ساری زمین سونا بنا کے دے دی جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی مجھے میری ایک نیکی کے قبول ہونے پر خوشی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے یقین سے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز قبول ہو گئی ہے، کوئی ایک نماز میری قبول ہو گئی ہے، مجھے یقین سے اس بات کا پتہ چل جائے، تو مجھے اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ اس سے بڑی خوشی کا میرے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی رعایا کو خط لکھا، عمومی جیسے حکومت کی طرف سے خط جاری کیا جاتا ہے، تو اس میں لکھا تقوی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقوی کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو تقوی اتنا ضروری ہے، اس لیے حابیل نے کہا قابیل کو کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قربانی قبول ہو گئی، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تقوی والے کی قبول کرتا ہے، اگر تو بھی تقوی کا اہتمام کر لیتا تو اللہ تیری بھی قبول کر لیتا۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر یہ بات تھی، اب اس آیت میں فرمایا کہ حابیل نے قابیل سے کہا کہ تو جو مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو میرا بھائی، تیری ماں بھی وہی میری ماں بھی وہی، تیرا باپ بھی وہی میرا باپ بھی وہی، دیکھو کتنے بڑا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ قوم تو سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی ہے،
پیچھے بھائی کو نگران بنا کے گئے تھے، قوم کا پیار کرنا، ان کی دینی رہنمائی کرنا، تو کتنا غصے ہوئے کہ آ کر کے بھائی کو یوں پکڑا، ایک ہاتھ سر سے ایک ہاتھ داڑھی سے، غصہ۔ ادھر جلالی پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کا جلال تو بڑا مشہور ہے، غصہ دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام نے تو کہا یا ابن امّا، وہ میری ماں کا بیٹا، یہ نہیں کہا میرے باپ کا بیٹا۔ کیوں؟ رحمت اور گرمی میں ماں ہے، باپ کو جلال میں ماں کا رشتہ ایسا، یا ابن امّا، وہ میری ماں کا بیٹا، میری ماں جایا، تیری اور میری تو ماں ایک ہے، پھر غصہ کا ہے؟ رشتہ ایک محبت کا قائم ہے ہمارا، مودت کا، الفت کا رشتہ ہے ماں کا۔ تو یہاں پر بھی حابیل کہہ رہا ہے قابیل کو کہ تو جو میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو سن لے، تیرے دل میں احترام ہو یا نہ ہو، میرے دل میں بھائی کے رشتے کا یہ احترام ہے کہ تو اگر قتل کی نیت سے میرے اوپر اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ اب یہ شریف آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، گویا اگر انسان کے اندر شرافت ہو اس کا غصہ یکدم ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمیشہ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دونوں طرف سے کرتے ہیں، اگر ایک طرف سے بالکل ہی سر نیچے کر لے تو دوسرا کتنا غصہ کرے گا۔ تو حضرت حابیل نے بالکل سر نیچے کر لیا کہ میں تو اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور واقعی نہیں اٹھایا۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا، دیکھ اگر تو نے مجھے قتل کیا تو تیرے اپنے گناہ تو ہیں ہی ہیں، کہ میرے قتل والا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے، پھر تو ظالموں میں سے ہو کر کے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب یہ بات بھی ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ بندہ اس اپنے غلط ارادے سے باز آ جائے، ہٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شیطان سوار ہو تو پھر بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا لئن بسطتا، البتہ اگر بڑھائے گا تو الیہ میری طرف، زیادہ کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، نہیں میں بڑھانے والا اپنے ہاتھ کو تیری طرف، لاقتلک کہ میں تجھے قتل کروں، میں ایسا نہیں کروں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وجہ تو یہ ہے کہ بندہ دوسرے سے اس لیے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ ویسے دنیا کے لیے کسی کے کہنے پر وہ جی فلاں نے مجھے مجبور کیا، برادری نے مجبور کیا، فلاں ہمسائے نے، فلاں رشتہ دار نے، یا کسی کے فلاں نے، فلاں ڈر نے یا لالچ نے، مزہ یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی کچھ نہیں کہنے والا، میرے اللہ کا خوف مجھے مانے بس۔ تو فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، باقی تو نے اگر مجھے قتل کیا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا اور تیرے عملوں کا گناہ تو ہے ہی تیرے اوپر، فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جہنم یہ ظالموں کا بدلہ ہے، ظالموں کی سزا ہے۔ لیکن اس سارے سمجھانے کے باوجود فطوعت له نفس، اس کے نفس نے اس کو تیار کر ہی لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فقتلہ، نفس کے کہنے پر اس قتل کر دیا۔ انسان کے اندر ایک طرف دل ہے، ایک طرف نفس ہے، دل اور نفس۔ دل کو عربی میں دو لفظ آتے ہیں، فؤاد اور قلب۔ فؤاد جسم کے دل کو کہتے ہیں اور قلب روح کے دل کو کہتے ہیں، اور نفس اس کے بالکل مقابلے میں۔ ہر گناہ اور برائی کی جو بات ذہن میں خیال میں آتی ہے، یاد رکھیے وہ ہمیشہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب بھی گناہ کی بات آ رہی ہوتی ہے دل بیچارہ اس پر تڑپ اور پھڑک رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کو اور نیکی کو پہچاننا چاہتا ہے تو الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہوئے کرنے سے پہلے دل میں ایک ہلچل مچ جائے، دل اندر سے مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال تڑپتی ہے، دل یوں ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ ایسے جا رہا ہے دیکھتا ادھر، تو دیکھ تو نہیں رہا، تو کر رہا ہے تو دیکھ تو نہیں رہا۔ اب یہ دل کی وجہ سے اندر سے دل مجبور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، اب دل کی آواز آ رہی ہے
دل فتویٰ دے رہا ہے، لیکن یہ بیچارہ نفسانیت میں مبتلا ہے، غلط خواہشات کی وجہ سے دل کی آواز کو، دل کی ندا کو، دل کی پکار کو سن نہیں رہا۔ تو فرمایا بھائی کو قتل کر دیا، لیکن جب قتل کر بیٹھا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑے گھاٹے والوں میں سے۔ ایک تو اپنا سکا بھائی گواہ ہوا جو مشکل میں اس کا دست بازو بنتا، دوسرا اس کی وجہ ماں باپ ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے، تیسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک ناجائز قتل کی رسم اس کے ہاتھ سے پڑ گئی۔ یہ تو اس کے دنیا کے نقصان ہو گئے، اور آخرت جو اپنی گواہ بیٹھا وہ اور۔ فرمایا یہ یوں نقصان کر بیٹھا، اب لاش سامنے ہے بھائی کی، جہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو پشت پہ اٹھائے پھر رہا تھا، اب کیا کروں، بھائی کو پیچھے اٹھا کے لاش کو پھر رہا تھا، اور ایک یہ کہ لاش رکھی ہوئی ہے، اب پریشان ہے، کروں کیا اس کا، آج تک کبھی کوئی مردہ ہوا نہیں، اس کو دفنانے کفنانے کا کوئی طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فبعث اللہ غرابا، بس اللہ نے بھیجا ایک کوا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، اس نے آ کر کے قریدا گڑا کھودا زمین میں، لیریہ، تاکہ اس قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، زمین میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے اللہ نے کوے کو بھیجا۔ جب کوے نے مردہ کوے کو زمین میں دفن کر دیا، مٹی ڈال لی، تو اس کو خیال آیا کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، ایک کوا بھی میرے سے زیادہ سمجھدار نکلا، میں تو اتنا بے وقوف ہوں، اور اس اپنے عقل کے پیچھے لا کے بھائی کو قتل کیا، جو میرا عقل مجھے کوے کے برابر بھی نہیں کر سکتا۔ قال یا ویلتا، اس وقت قابیل نے کہا اے افسوس، اے حسرت، اے ارمان، ہمیشہ کرنے کے بعد انسان پچھتاتا ہے، لیکن پھر پچھتانا، ہاں البتہ آخرت کا فائدہ پچھتانے میں، اگر بندہ توبہ کر لے آخرت اپنی بچا سکتا ہے، دنیا کا جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آخرت اپنی بچا سکتا ہے۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا اے افسوس، عجزت، کیا میں گیا گزر اور عاجز ہو گیا، ان اکونا، یہ کہ ہوتا میں مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، فاواری سوءۃ اخی، بس چھپا دیتا میں اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، اب دل سے پشیمان ہو، بس ہو گیا وہ پشیمان، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔